شہید اب بھی نکل آئیں اگر قلب زمیں چیریں، شہیدان وفا پابند قسمت کے نہیں ہوتے، یہ اپنی خود بنا لیتے ہیں حسب مرضی تقدیریں، یہ اپنی خود بنا لیتے ہیں حسب مرضی تقدیریں۔ اور لہو میں تر ہیں مگر مسکرائے جاتے ہیں، لہو میں تر ہیں مگر مسکرائے جاتے ہیں، شہید ہو کے بھی سجدے میں پائے جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، شہید ہو کے بھی سجدے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے وہ خانہ کعبہ، یہ کربلا کی زمین ہے وہ خانہ کعبہ، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، کیا بات ہے، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، لہو میں تر ہے مگر مسکرائے جاتے ہیں۔ کیا بات، قربان جاؤ امام حسین کی عظمت کے، قربان جاؤ امام حسین کے صبر کے، قربان جاؤ امام حسین کے جذبہ اطاعت رسول کے، قربان جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کے جذبے کے، کہ امام حسین عالی مقام ہے، کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، 3 روز کی بھوک اور پیاس کا عالم ہے، اور انہی ہاتھوں میں کبھی نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھاتے ہیں، انہی ہاتھوں سے کبھی بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھاتے ہیں، انہی ہاتھوں سے کبھی حضرت علی اصغر کے لٹے ہوئے بچپنے کو اٹھاتے ہیں، انہی ہاتھوں سے کبھی بھانجوں کے آنو محمد کے بکھرے ہوئے بچپنے کی بہاروں کو اٹھاتے ہیں، انہی ہاتھوں سے خاندان کے لوگوں کی لاشوں کی لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں، مگر چہرے پہ کوئی غم نہیں ہے، چہرے پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی رنج و الم نہیں ہے، بلکہ شہادتیں ہوتی جاتی ہیں، رب کی بارگاہ میں مسکراتے جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پروردگار یہ ایک علی اکبر کا ہے، یہ ایک علی اصغر کا ہے، یہ ایک قاسم کا ہے، یہ ایک بھائی عباس علمدار کا ہے، اے اللہ ہزاروں بھائی عطا کیے ہوتے، ہزاروں علی اکبر دیے ہوتے، ہزاروں علی اصغر اگر دیے ہوتے تو میرے مولا نانا کے دین کو نہ مٹنے دیتا، مذہب اسلام کے تقدس کو نہ جانے دیتا، کعبے کی حرمت کو نہ جانے دیتا، قرآن کے تقدس کو نہ جانے دیتا، دین کے تحفظ کو نہ جانے دیتا، بلکہ دین کے تقدس کے لیے، کعبے کی حرمت کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے ہزاروں بیٹے قربان کر دیتا، ہزاروں نوجوانوں کی جوانیاں قربان کر دیتا، ہزاروں علی اصغروں کے بچپنے قربان کر دیتا، ہزاروں بھائیوں کے بازوؤں کو کٹواتا چلا جاتا، دین کی عزت پر آنچ نہ آنے دیتا، نانا کی شریعت پہ آنچ نہ آنے دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ لہو میں تر ہے مگر مسکرائے جاتے ہیں، کیا بات ہے، شہید ہو کے بھی سجدے میں پائے جاتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے بول دو سبحان اللہ۔ ہاں سبحان اللہ۔ ابھی ابھی پانی برسا تھا، ابھی ابھی آسمان سے کیا برسا تھا؟ اس سے پوچھو اے بادل اس وقت کیوں نہیں برسا جب کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 روز کی پیاس حضرت علی اصغر جیسے ننھے منھے بچوں نے بھی جو ہے برداشت کرنی پڑی ہے، اس وقت کیوں نہ برسا جب کربلا کے مسافروں کی زبان پیاس سے سوکھ چکی تھی، اس وقت کیوں نہیں برسا جب کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک ایک بوند کی ضرورت تھی۔ بارگاہ رسالت دیوانوں جب سوال کرو گی یا آسمان سے تو جواب دے گا کہ میں یزیدی نہیں ہوں، جواب دے گا یزیدی نہیں ہوں۔ اگر برس جاتا حسین اعظم کا صبر خاک میں مل جاتا، اگر برس گیا ہوتا تو حسین اعظم کا صبر خاک میں مل جاتا، حسین کے صبر کا امتحان نہ ہو پاتا، حسین کا صبر کا میٹر ادھورا رہ جاتا، لہٰذا اس روز نہ برس کر ان کی محبت کا حق ادا کیا ہے اور آج برس کر ان کی محبت کا حق ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کہ اگر بزم حسین کی محفل سجا کر، اگر بزم حسین کی محفل سجا کر بڑوانی کے سنی خوش عقیدہ مسلمان حسین اعظم کی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں
تو میں آسمانی دنیا سے اس پاکیزہ محفل میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے اپنی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، آسمان سے پانی برسے تو کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ جہاں حسین اعظم کا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے نام و اکرام کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا جب بچے کو میرے پیارے آقا نے اپنے سینے سے لگایا تھا، پیشانی پر بوسہ دیا تھا، پوچھا یا رسول اللہ اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ اپنے نواسے سے بہت سے ناناؤں کو دیکھا اور بہت سے نواسوں کو دیکھا، محبت کا ایسا انوکھا انداز کہیں نہیں دیکھا، محبت کا ایسا لاجواب نمونہ کہیں نہیں دیکھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ، یہ وہ حسین ہے کہ جس کا وجود اسلام کو حیات بخشے گا، یہ وہ حسین ہے کہ جس کا وجود اسلام کو حیات بخشے گا، یہ وہ حسین ہے جو اپنے خون سے مرجھائے ہوئے اسلام کے پاکیزہ درخت کو سرسبز و شاداب کر دے گا، یہ وہ حسین ہے کہ جن کی محبت مومن کے دل کا نور ہوگی، کہہ دو سبحان اللہ، اور یہ وہ حسین ہے کہ جن کی داستان مومن کے دل کا سرور ہوگی، یہ وہ حسین ہے کہ جن کے نام کا وظیفہ ذریعہ نجات ہوگا، اور یہ وہ حسین ہے کہ جن کا عاشق دوزخ سے آزاد ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ وہ حسین ہے جو صرف اپنے گھر والوں کا نہیں، اپنے محلے والوں کا نہیں، اپنے شہر والوں کا نہیں، اپنے قبیلے والوں کا نہیں، کل جنتی جوانوں کا سردار ہوگا، نانا کی امت کا غمخوار ہوگا، موسم خزاں کی بہار ہوگا، سنیوں کے دل کا قرار ہوگا، اور مسلمانوں یہ تو کنفرم ہے کہ جس کو ان سے پیار ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مبارک ہو مبارک ہو۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ دشت مانے زمین، دشت بلا بولے تو کربلا کی زمین، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، کیا بات، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ ادھر آؤ نا، پیچھے بیٹھ کے اونگنے کی ضرورت کیا ہے، ادھر آئیے نا۔ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، مرنے کو جینا بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ شاعر کا خیال صوفی صاحب اللہ ملاحظہ فرمائے، کہتا ہے کہ کربلا کی دھرتی اور نینوا کا میدان اب زمین کا حصہ اور دھرتی کا ٹکڑا نہیں رہا، شہادت حسین کے بعد اب زمین کا حصہ نہیں رہا، دھرتی کا ٹکڑا نہیں رہا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ بولے وہ تو عرش کا زینہ اور رحمتوں کا خزینہ ہو گیا۔ ہم نے کہا صاحب کیسے ہو گیا، ذرا دلیل بھی تو دیتے جاؤ۔ مت دلیل علامت دعا، یہ تمہارا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ حضرت جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو آپ ہی نے تو کہا تھا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ حضرت جہاں اللہ کے دوستوں کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ تو بولو جہاں اللہ کی عبادت ہوگی، جہاں اللہ کی پرستش ہوگی، جہاں اللہ کی بندگی ہوگی، بولو کیا وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ وہاں خدا کی برکتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ جہاں خدا کا سجدہ ہوگا وہاں آسمان سے رحمتوں کی برسات نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا صاحب بالکل ہوگی۔ تو فرمایا تاریخ اٹھا کر دیکھیے حضرت 1400 سال پہلے۔ ہم نے کہا کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کہا زمانے والے کو سجدے کو دیکھو اور نبی کے نواسے کے سجدے کو دیکھو۔ نبی کے نواسے کے سجدے کی شان یہ ہے کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، حضرت آدم کے بعد بنیت عبادت تمام نبیوں نے سجدہ کیا، تمام رسولوں نے سجدہ کیا،
تمام پیغمبروں نے سجدہ کیا، معرفت ربانی کے جو حقدار ہیں انہوں نے سجدہ کیا، توحید الہی کا جنہوں نے جام پیا انہوں نے سجدہ کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں تمام مخلوق نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مگر کیسا کیا؟ جب مکمل ہو گیا تو سر کو زمین سے ہٹا لیا، پیشانی کو زمین سے جدا کر لیا، اسی کا نام تو سجدہ ہے۔ جب سجدہ مکمل ہو گیا تو پیشانی کو زمین سے جدا کر لیا، سر کو زمین سے ہٹا ضرور لیا، مگر یہ نبی کے نواسے کا سجدہ کیسا انوکھا سجدہ ہے کہ پیشانی کو زمین سے ٹچ ہوتے ہوئے سب نے دیکھا، سر کو زمین پر رکھتے ہوئے عرش والوں نے بھی دیکھا، فرش والوں نے بھی دیکھا، مگر زمین سے جدا ہوتے ہوئے پیشانی کسی نے نہیں دیکھا۔ گویا مجھے کہہ لینے دو کہ امام حسین نے سجدہ تو شہادت کے وقت کیا تھا، ادا ابھی تک ہو رہا ہے، ادا ہو رہا ہے اور قیامت کی صبح تک ادا ہوتا رہے گا۔ اور جہاں میرے امام کا سجدہ ادا ہی ادا ہو، وہ زمین کا حصہ نہیں کہا جائے گا، دھرتی کا ٹکڑا نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا تو عرش کا زینہ کہا جائے گا، رحمتوں کا خزینہ کہا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن شہید اعظم، مقرر ذیشان، مناظر اہل سنت، دشتے بلا عرش کا زینہ بنا دیا۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاریخ کے اوراق کو لٹ کر ہماری نگاہوں نے دیکھا، آپ کی نگاہوں نے دیکھا، ان کی نگاہوں نے دیکھا، ان کی نگاہوں نے دیکھا، کربلا کا میدان ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، نبی کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، ان کے گھر بار کو مٹا دیا گیا، پورے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا گیا، حسین اعظم کو شہید کر دیا گیا، نواسے رسول کو فنا کر دیا گیا۔ مگر دوستو حقیقت یہ ہے کہ امام حسین تو برباد نہیں ہوئے، البتہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو فنا کر دیا۔ کیا بات، بہت خوب، سبحان اللہ۔ امام حسین تو برباد نہیں ہوئے، ہمیشہ کے لیے انہوں نے یزیدیت کو فنا کر دیا، اس کے تخت و تاج کو مٹا دیا، اس کی غنڈہ گردی کو خاک میں ملا دیا، اس کے ارادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اسلامی دنیا سے ہمیشہ کے لیے اس کا بائی کاٹ کر دیا۔ اور یقین نہ ہو تو دیکھ لو 1400 سال پہلے بے شمار مائیں اپنے بچوں کا نام یزید رکھا کرتی تھی، یزید۔ حسین پاک کی بارگاہ کا دشمن کیا ہوا؟ ماؤں نے بچوں کا نام یزید رکھنا چھوڑ دیا، بیٹوں کا نام یزید رکھنا بند کر دیا۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں کیا پتہ چلا؟ گویا یزید کے نام کو بھی مٹا دیا گیا، اس کی شخصیت کو مٹا دیا گیا، اس کی حیثیت کو مٹا دیا گیا، نام و نمود کو بھی مٹا دیا گیا۔ اور حسین اعظم کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے ہر شہر میں لاکھوں حسین کے دیوانے موجود ہیں، لاکھوں حسین کے شیدائی موجود ہیں، لاکھوں حسین کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اور حسین اعظم کی محبت کا پرچم آج بھی ساری کائنات میں حسین اعظم کی محبت کا پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، حسین اعظم کی محبت کا پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور حسین اعظم کی محبت ذرا دیکھ لینا اپنے گھروں میں جا کر، تو حسین اعظم کی محبت آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری زندگی میں موجود ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہماری دھڑکنوں میں موجود ہے، ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ گویا یزید کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا اور حسین کی محبت کا پرچم زمانے پر لہرا دیا گیا، حسین کی محبت کا پرچم زمانے میں لہرا دیا گیا۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، حسین اعظم کی محبت کے انہی جذبات سے متاثر ہو کر عطائے رسول چمن رسالت کے پھول ہند الولی سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات، کہ لوگو حسین اعظم کی عظمت کے قربان جاؤ،
حسین اعظم کی شخصیت کے قربان جاؤ، شریعت پر عمل کا جو جذبہ تھا اس جذبے پر قربان جاؤ، خیالات کی پاکیزگی پر قربان جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے جذبے پر قربان جاؤ کہ سر کا دینا گوارا کیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ کا دینا گوارا نہ کیا، اس سے ہاتھ کا ملانا گوارا نہ کیا۔ یزید کون تھا؟ ظالم و جابر تھا۔ یزید کون تھا؟ فاسق و فاجر تھا۔ یزید کون تھا؟ شرابی اور جواڑی تھا۔ یزید کون تھا؟ عیاش اور زانی تھا۔ یہ یزیدی کردار ہے۔ ہمارے جو نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صاحب جا کر ان کو یہاں بلا لا، اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہاں بلا لائیں۔ پیچھے بات کرنے سے اچھا ہے کہ یہاں پر آ جائیں، اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، پیچھے نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا آگے تشریف لے آئیں اور اللہ کی رحمتوں کی برسات میں خود کو بھی شامل حال فرما لیں اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما لیں۔ اور ایک مرتبہ اور موقع دیتا ہوں، جی لگا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش فرما لیں۔ پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا سیدی یا مدنی یا رسول اللہ۔ موت تو آنی ہے، بے شک موت تو آنی سب کو آنی ہے، نہیں آنی ہے، بولیے۔ تو موت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آئی تھی اور فرعون کو بھی، موت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئی تھی اور نمرود کو بھی، موت تو آئی تھی میرے سرکار کو بھی اور ابو جہل کو بھی، موت تو آئی تھی امام حسین کو بھی اور یزید کو بھی۔ تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیسی موت چاہیے، یزیدی موت چاہیے یا حسینی موت چاہیے؟ حسینی موت چاہیے۔ تو حسینی موت فوکٹ میں نہیں ملا کرتی ہے، ان کے کردار کو اپنانا پڑتا ہے، ان کے کریکٹر کو اپنانا پڑتا ہے، ان کے طریقوں پر چلنا پڑتا ہے، لوہے کے چنے چبانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر حسین کی جیسی عظمت اور سعادت والی موت ملا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، یزید کے کریکٹر کو اپنا کر ہم کہیں کہ حسینی موت ہمیں نصیب ہو جائے تو کیسے ہوگا؟ ہم جوا کھیل رہے، یزید کے کریکٹر کو اپنا لیا، ہم شراب پی رہے، یزید کے کریکٹر کو اپنا لیا، ہم زنا کر رہے، یزید کے کریکٹر کو اپنا لیا، ہم نمازیں قضا کر رہے، یزید کے کریکٹر کو اپنا لیا، امام حسین کی شہادت کے موقع پر ڈھول تاشے بجا رہے، یزید کے کریکٹر کو اپنا لیا۔ اب بولو ایمانداری کے ساتھ، یزید کے کریکٹر کو جو اپنائے گا امام حسین کی موت پائے گا؟ حسین اعظم جیسا خاتمہ پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، یہ جوا کھیلنا تو یزید کا طریقہ تھا، مت کھیلا کرو، فرمایا گیا کھیلنے والوں کو منع بھی کرو، فرمایا گیا کہ جس نے جوئے میں استعمال ہونے والی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں بھگو لیا، اور جو جوا کھیل کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے گویا مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی حضرت مولا علی سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جوا کھیلنے والا اگر نماز کے لیے آیا تو ایسا ہی ہے کہ سور کے خون سے وضو کر کے خود بھی ناپاک ہوا اور اللہ کے دربار کو بھی گندا کرنے چلا۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، جوا نہ کھیلا کرو، شراب نہ پیا کرو، شراب نے تو فرشتوں کی ایمان کو چوپٹ کر دیا، ہاروت اور ماروت کے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، ایک روز اگر شراب پی تو بہت ممکن ہے 40 روز تک ایمان کی حلاوت سے دور ہو جاؤ، ایمان کی خوبیوں سے دور ہو جاؤ، اور خاتمہ ہو اور موت آئے تو ایسا ہو سکتا ہے شراب کی نحوست کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت ایمان کی دولت سے محروم فرما دے، ایمان کی دولت کو تم سے چھین لے۔ شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا۔ یزید بننے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہو؟ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی جبہ سلوانا پڑتا ہے، نیا سوٹ سلوانا پڑتا ہے۔ جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، حضرت علامہ برکاتی صاحب قبلہ، السلام علیکم حضرت میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا بھیا کہاں جا رہا ہے؟ بس حضرت دعا فرمائیے میں یزید بننے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا اچھا یزید بننے جا رہا ہے، تو یزید بننے کے لیے کیا کرے گا؟
کپڑے سلوا رہا ہوں نا یزید بننے کے لیے، نیا سوٹ سینگ لے کے آؤں گا، 2-4 کہیں سے لگا لوں گا، 4-5 ہاتھ مصنوعی، 10-20 پیر، ہو گیا۔ یزید ایسا نہیں ہوتا، یزید ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کریکٹر کو اپنانے والا یزیدی کہا جاتا ہے نہیں؟ ایمانداری سے بولیے گا، نہ ان کی طرف بولیے گا نہ میری طرف بولیے گا، نہ ان کا خیال رکھیے گا، حق و صداقت کی بات کیجیے گا۔ کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، اور جب نبی کے نواسے کا کٹا ہوا سر نیزوں کی بلندی پر اچھالا گیا تو بولو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ ڈھول امام زین العابدین نے بجایا تھا یا ابن زیاد نے بجایا تھا؟ ابن زیاد نے بجایا۔ اور جب یہی کٹا ہوا سر یزید کے دربار میں دمشق کو پہنچا تو یزید کے دربار میں یزیدیوں نے ڈھول تاشا بجایا تھا۔ ایمانداری سے بولو، ہم یزیدی کریکٹر پر عمل کر رہے ہیں یا حسین اعظم کے طریقے کو اپنا رہے ہیں؟ بولو۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ زمین میں دھتورا بو گے، زمین میں کیا بو گے؟ دھتورا۔ اور وہاں سے سوچئے کہ دشہری آم نکلے گا تو بولیے کیا نکلے گا؟ دھتورا ہی نکلے گا نا۔ تو جیسا بو گے ویسے ہی کاٹو گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ہیں، صابر بھائی بھی ہیں، ہمارے امتیاز بھائی ہیں، ہم دونوں اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں۔ غور سے سنیے، میں کئی روز سے سویا نہیں ہوں، آنکھوں میں خماری ہے، اور کئی روز کی تقریر اور مسلسل سفر۔ یہ مطلب تصنع نہیں ہے یا یہ جو مطلب فارمیلٹی کے طور پر لوگ بولتے ویسا نہیں، حقیقت ہے۔ جو میرے قریب رہے انہوں نے دیکھا کہ دوائیں بھی چالو تھی اور بہت نیند آ رہی تھی، میں سو نہیں سکا ہوں، کئی روز مطلب مسلسل نہیں سو سکا، 6 گھنٹے 2-3 گھنٹے کی نیند ملتی ہے بس۔ تو کربلا معلیٰ کی دھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے، آپ کے، سب کے، ان کے، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، میرے مولا ہمارے والدین میں سے جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اے اللہ حسین پاک کے صدقے انہیں حوران بہشت اور غلمان جنت کے بیچ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عظمہ آمین ثم آمین۔ اور اے میرے کریم جن کے والدین ابھی دنیا میں موجود ہیں، اپنے محبوب کا صدقہ ظاہر فرما، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و تندرستی اور شفاء روحانی اور جسمانی کے ساتھ بہت دیر تک قائم و دائم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بغل میں جناب امتیاز بھائی رہتے ہیں، غور سے سنیے، امتیاز بھائی رہتے ہیں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، امتیاز بھائی نے اپنے گھر میں ٹیپ ریکارڈر میں نعت پاک کا کیسٹ لگا دیا اور زور سے والیوم تیز کر کے اب یہ نعت پاک بجا رہے ہیں۔ میرے گھر میں ماتم ہو رہا ہے، ان کے گھر میں نعت کی کیسٹ چل رہی ہے۔ اب میرے گھر جو ہے وہ سوگ کے لیے یا جنازے میں شرکت کے لیے، میری تسلی کے لیے حضرت علامہ برکاتی صاحب بھی آئے، حضور قبلہ صوفی صاحب بھی آئے، ہمارے عزیزم برادرم مولانا صاحب قبلہ بھی آئے، ہمارے بزرگ بھی تشریف لائے۔ اب بولو، ہمارے گھر میں جنازہ دیکھا، ان کے گھر سے نعت پاک کی سنتی ہوئی اٹھتی ہوئی آواز کو دیکھا، آنے والا برا کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ آنے والا برا سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا کہ پڑوس میں جنازہ ہو چکا اور یہ بآواز بلند ٹیپ میں نعت پاک سنتا بیٹھا ہے؟ بولو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ حالانکہ نعت پاک کا سننا بھی عبادت ہے، نعت پاک کا پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت پاک کا لکھنا بھی عبادت ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، وہ زمانے والے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، مگر یہ میرے مصطفیٰ ہیں جنہوں نے اپنے نعت کے پڑھنے والے کی تعظیم کی ہے اور اس کے مقام کو بلند فرمایا ہے، اس کی شخصیت کو بلند فرمایا ہے اور اس کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے دیوانوں کی نعت جو اللہ کو بھی پسند ہے، پیارے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ پڑوسی کا انتقال ہو گیا تو اب شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ بلند آواز سے نہ بجائیے، اصول کا تقاضا یہ ہے انسانیت کا کہ بلند آواز سے نہ بجائیے اور پڑوسی کے غم میں شریک ہو جائیے۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، آپ اگر جو ہے نعت پاک
زور سے بلند آواز سے بجائیں، آنے والے برا سمجھیں، معیوب سمجھیں، تو اب ایمانداری سے بولو ہمارے گھر میں ہمارے باپ کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے نعت پاک بجائی تھی، آنے والوں نے برا سمجھا تھا، کل کربلا کی دھرتی پر ہمارا باپ نہیں مرا تھا، تمہارا باپ نہیں مرا تھا، مصطفیٰ کے دیوانوں زین العابدین کا باپ شہید ہوا تھا، حضرت زینب کے بھائی شہید ہوئے تھے، حضرت شہربانوں کا سہاگ لٹا تھا۔ ایمانداری سے بولو آج اگر تم ان کی شہادت کے موقع پر ڈھول تاشا بجاؤ گے، شہنائی بجاؤ گے، کبھی گھوڑا بن جاؤ گے، کبھی گدھا بن جاؤ گے، کبھی بندر بن جاؤ گے، اچھل کود کر کے طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ کرو گے، ایمانداری سے بولو ان کی قبر پاک کے اندر حضرت زینب کی روح تڑپے گی یا نہیں تڑپے گی؟ حضرت شہربانوں کی روح؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، مناظر علیہ سنہ، مناظر علیہ سنہ، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوان سبحان اللہ، سبحان کربلا اللہ۔ کے تپتے ہوئے صحرا میں حضرت زینب کا بھائی شہید ہوا تھا، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حضرت شہربانوں کا سہاگ لٹا تھا، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حضرت ام رباب کا سہاگ لٹا تھا، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حضرت سکینہ کے والد کا انتقال، حضرت سکینہ کو داغ یتیمی برداشت کرنا پڑا تھا، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حضرت زین العابدین کے باپ نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اب بولو ایمانداری کے ساتھ اگر ہمارا پڑوسی ہمارے باپ کے انتقال پر زور سے نعت بجائے گا تو آنے والے کو برا لگے گا۔ تم 10 محرم کی تاریخ کو جس روز نبی کا نواسہ شہید ہوا ہے ڈھول تاشا بجاؤ گے تو بولو قبر کے اندر حضرت زینب کی روح تڑپے گی یا نہیں تڑپے گی؟ حضرت شہربانوں کی روح تڑپے گی یا نہیں تڑپے گی؟ حضرت زین العابدین کی روح تڑپے گی یا نہیں تڑپے گی؟ قبر انور کے اندر اللہ کی پیارے محبوب حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روح کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں یقیناً ہوگی۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو یہ سمجھو کہ ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا، ہمارے گھر میں انتقال ہو گیا۔ ایمانداری کے ساتھ بولو ہمارے دوست احباب ملنے جلنے والے ہمارے والد کے انتقال پر اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے ڈھول تاشا بجاتے ہوئے آ جائیں گے۔ آنے والے اچھا سمجھیں گے برا سمجھیں گے؟ ہمارے مہمان لعنت ملامت کریں گے یا تعریف کریں گے؟ لعنت ملامت کریں گے۔ بڑوانی کے مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہارا باپ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ بینڈ باجا کیوں نہیں بجاتے؟ تمہارے باپ کی برسی آتی ہے تو یہ ڈھول تاشا کیوں نہیں بجاتے؟ تمہارے دادا کا چہلم آتا ہے ڈھول تاشا کیوں نہیں بجاتے؟ نبی کے نواسے کی شہادت کی تاریخ آتی ہے ڈھول تاشا بجا کر ان کی محبت کا جنازہ نکالتے ہو، رسول پاک کی شریعت کا جنازہ نکالتے ہو، کیا بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا جنازہ نکالتے ہو۔ بے شک۔ پوچھو رسول اعظم کی ان دیوانیوں سے جس روز ان کے شوہر کا انتقال ہوگا، ان کے بھائی کا انتقال ہوگا، ان کے بیٹے کا انتقال ہوگا، یہ لپسٹک لگا کر چہرے پر غازہ لگا کر اور چہرے سے پردہ ہٹا کر دیکھنے کا سامان بن کر طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایمانداری سے بولو اپنے شوہر کے جنازے میں قبرستان تک جائیں گی؟ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائیں گی؟ اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ غازہ لگا کر لالی لگا کر قبرستان جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ کیا ہو گیا ہے مصطفیٰ کی دیوانوں اور رسول اعظم کی دیوانیوں؟ تم اپنے باپ کے انتقال پر جب اس طرح طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو نواسے رسول پاک کی شہادت کے موقع پر یہ طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے؟ شریعت کا جنازہ کیوں نکالا جا رہا ہے؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں خوب اچھی طریقے سے سن لو، شہر کے ذمہ داران حضرات علماء اکرام اور جتنے بھی جو ہے عزت مآب شخصیات یہاں پر موجود ہیں، کل میدان محشر میں آپ کی پکڑ ہوگی، کل میدان محشر میں آپ کی پکڑ ہوگی، کل میدان محشر میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ اگر آپ کے رہتے ہوئے آپ کے محلے والے ڈھول تاشے بجاتے رہے، آپ کے بچے ڈھول تاشے بجاتے رہے، آپ کے نوجوان ڈھول تاشے بجاتے رہے تو کل میدان محشر میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا۔ پوچھیں گے اللہ کے رسول اے میرے کلمہ پڑھنے والوں بتاؤ
اے میرے کلمہ پڑھنے والوں بتاؤ، میرے نواسے نے جس امت کے لیے، جس امت کی ہدایت کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو بھی قربان کر دیا، اپنی حال کو بھی قربان کر دیا، نوجوان حضرت علی اکبر کی جوانی تم سے مطالبہ کرے گی کہ اے نوجوانوں، میں نے دین کو بچانے کے لیے اپنی جوانی کو لٹایا تھا، تم گدھا بننے کے لیے اپنی جوانی کا مظاہرہ پکار پکار کر پوچھے گا کے تحفظ کے لیے اپنے بچپنے کو قربان کر دیا تھا، تم نے میرے نانا کے دین کے لیے تم نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، تم نے زندگی کے لمحات کو کیسی بے ہودگی میں گزارا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، اللہ کے رسول بھی تم سے مطالبہ کریں گے اور سوال کریں گے، اے میرے نانا کا کلمہ، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں بتاؤ، تمہاری ہدایت کے لیے، میری امت کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے، میرے کاندھے پر سوار ہونے والے، میری پاکیزہ زلفوں کو اپنا لگام بنانے والے، سجدے کے عالم میں آ کر میری پشت پر چڑھ جانے والے میرے حسین نے جس امت کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی تھی، تم نے اس کی محبت کا حق ڈھول تاشا بجا کر ادا کیا ہے، تم نے اس کی محبت کا حق ناچ گا کر ادا کیا ہے، تم نے اس کی محبت کا حق لپسٹک لگا کر ادا کیا ہے، تم نے اس کی محبت کا حق طوفان بدتمیزی اور بے پردگی کا مظاہرہ کر کے ادا کیا ہے۔ سن لو قسم خدا کی، چاہے تمہاری بہن ہو، چاہے تمہاری بیوی ہو، چاہے تمہاری ماں ہو، اگر بھائی کی نگاہوں کے سامنے کل کربلا کی 10 تاریخ میں جس روز تعزیہ نکلتا ہے، اگر بہن بے پردگی کا مظاہرہ کرے گی، شوہر کی نگاہوں کے سامنے بیوی بے پردگی کا مظاہرہ کرے گی، باپ کی نگاہوں کے سامنے بچیاں بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی، تو یہ عورتیں، یہ بچیاں، یہ مائیں بہنیں، یہ بعد میں سوال کرے جائیں، ان سے بعد میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے بھائی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے شوہروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے گارجینز کو جہنم میں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کیا بات ہے، بہت خوب بات۔ تو مصطفیٰ کے دیوانوں، سبحان اللہ۔ ایک بات ذرا سی تھی کہ موت کیسی چاہیے، موت چاہیے حسینی ہے یزیدی، تو سن لو، جب کسی گستاخ کو موت آتی ہے، فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ 360 تلواروں کے وار کا زخم جتنے درد کا احساس نہیں دلاتا، اس سے کہیں زیادہ درد روح کے نکلنے میں ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ کہیں زیادہ تکلیف جسم سے روح کے جدا ہونے میں ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ مگر فرمایا گیا جب کوئی خدا و رسول کی بارگاہ کا وفادار، اس کی روح نکالی جاتی ہے، موت کا فرشتہ اس کے روبرو حاضر ہوتا ہے، جنت کا بہترین اس کے ہاتھوں میں کپڑا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ خوشبودار، بہت ہی زیادہ پاکیزہ، طیب و طاہر، اور اس مرنے والے کے پاس آ کر موت کا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے کی روح، اے طیب و طاہر روح، آ جا کہ تجھے تیرے مقام تک پہنچا دوں، تجھے دربار الہی میں پہنچا دوں۔ تو وہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ کے جو وفادار ہیں، ان کی جب روح نکلتی ہے تو ایسے نکلتی ہے گویا آٹے میں سے بال نکل گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ویسی موت چاہیے کپڑے کے پھٹنے والی، یا ایسی موت چاہیے آٹے سے بال کے نکلنے والی؟ تو مصطفیٰ کے دیوانوں، یزیدیوں کے جیسا کام کرو گے تو یزیدی موت ملے گی، اور حسین اعظم کے کریکٹر کو اپنا لو گے تو حسینی موت۔ کیا بات، حضرت غلط تو نہیں بول رہا ہے؟ بہت خوب، بہت خوب۔ ارے ان کو کوئی کیسے سمجھائے، یہ دین بڑی مشکلوں سے ملا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ مسلمانوں جب سوچتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ نانا کی جن سنتوں پر عمل کرنے کے لیے نواسے نے اپنے سر کو کٹا دیا، جس دین کی بقا کے لیے حسین اعظم نے گھر بار کو لوٹا دیا، شریعت مصطفیٰ کے جن اصولوں اور مذہب اسلام کے جن قوانین کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں بچوں سے لے کر نوجوانوں کی جوانی سب کی سب داؤں پر لگا دی، آج اللہ کے رسول کے وہی قانون، مذہب اسلام کے وہی ضابطے، رسول اعظم کی سنتیں آج رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو اچھی نہیں لگتی۔
رسول کے دیوانوں کو اچھی نہیں لگتی، کیا بات، رسول کے ماننے والوں کو اچھی نہیں لگتی، جن سنتوں کے تحفظ اور فروغ کے لیے کربلا میں میرے امام نے سب کچھ لٹا دیا، آج اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ان چیزوں کو برا سمجھ رہے ہیں۔ اسلامی لباس اچھا نہیں لگتا، سنت رسول چہرے پر اچھی نہیں لگتی، نماز پنجگانہ اچھا نہیں لگتا، شادی شریعت کے مطابق کرو تو جب تک ڈھول تاشے نہ ہو اچھے نہیں لگتے۔ ایک شادی ہمارے معاشرے کی اپنے دامن میں ہزاروں بربادی سموئے رہتی ہے۔ شادی تو اللہ کی سنت، رسول کی سنت تھی، شادی اللہ کے رسول کی۔ میں دیکھ رہا ہوں قسم خدا کی 95% شادی اللہ کے رسول کی سنت تو جیسے تیسے ادا ہو جاتی ہے، مگر 95% شادیوں میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ لہذا مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، یزیدی کردار اپناؤ گے تو ویسی موت پاؤ گے، حسینی کردار اپناؤ گے تو امام حسین کی جیسی موت پاؤ گے۔ یزیدی کردار سن لیا، آؤ حسین اعظم کے دربار میں چلو۔ سرکار غریب نواز نے یہی تو فرمایا تھا، سردار ناداد دست در دست یزید، قربان جاؤ امام حسین کی عظمت پر، قربان جاؤ امام حسین کی بزرگی پر، قربان جاؤ ان کے جذبات پر کہ سر کا دینا گوارا کیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ کا دینا گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ یزید فاسق و فاجر تھا، شرابی جواری تھا، اور یزید کو معلوم تھا کہ میری غیر اسلامی غیر شرعی حکومت جو ہے، صحابہ اکرام اس کی مخالفت کریں گے، صحابہ اکرام کے بچے اس کی مخالفت کریں گے، نبی کے گھر والے اس کی مخالفت کریں گے، لہٰذا سب کو چھوڑو، پہلے مدینے کے صحابہ سے بیعت لے لو، خاص طور سے امام حسین عالی مقام سے بیعت لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی شریعت کے وارث یہ ہیں۔ سبحان اللہ بولو یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی شریعت کے وارث یہ ہیں، صدیق اکبر کی صداقت کے وارث یہ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے عدل اور ان کی ہیبت کے وارث یہ ہیں، حضرت عثمان غنی کی حیا اور ان کی سخاوت کے وارث یہ ہیں، حضرت مولا علی کی ولایت اور ان کی شجاعت کے وارث یہ ہیں، نانا کے دین کے ذمہ دار یہ ہیں، قرآن کے تقدس کے ذمہ دار یہ ہیں، خدا و رسول کے وفادار یہ ہیں، قرآنی اصولوں کے فرمانبردار یہ ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے انہی سے بیعت لے لو۔ مدینہ کے گورنر کو امام کی بارگاہ میں، ولید نام تھا، بیعت کا پروانہ دے کر بھیجا گیا۔ جب گیا، امام یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، فرمایا میرا ہاتھ ہوتا، بیعت کر لیا ہوتا، یزید کے ہاتھوں میں دے دیا ہوتا، مگر میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ تو رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اے ولید، اے مدینہ کے گورنر، کیا تجھے نہیں پتا یزید کا ہاتھ یا تو اٹھتا نہیں ہے، اگر اٹھا ہے تو شراب کے پیالے کو پکڑنے کے لیے، اگر اٹھا ہے تو کسی کی آبرو لوٹنے کے لیے، اگر اٹھا ہے تو مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے، اگر اٹھا ہے تو امانت میں خیانت کرنے کے لیے، اگر اٹھا ہے تو نانا کے دین کا جنازہ نکالنے کے لیے، اگر اٹھا ہے رسول اعظم کی اداؤں سے بغاوت کرنے کے لیے۔ یزید کا ہاتھ اگر اٹھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے لیے اٹھتا ہے، اور میرا ہاتھ اول تو اٹھتا نہیں ہے، اگر میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے غلاف کعبہ کے بوسے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے نانا کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے تربت فاطمہ کو چومنے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے بھائی امام حسن کی خدمت کرنے کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے تحفظ کے لیے، میرا ہاتھ کبھی اٹھا ہے خدا کی اطاعت اور پیارے مصطفیٰ کی سنت کا حق ادا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کہاں میرا ہاتھ، کہاں یزید کا ہاتھ؟ کیسے بیعت کر لوں؟ اور مصطفیٰ کے دیوانوں، مگر یزید بیعت کا طالب تھا۔ کیوں طالب تھا؟ وہ جانتا تھا کہ زمین و آسمان میری بیعت کر لے، ہر صاحب ایمان میری بیعت کر لے، سارا جہان میری بیعت کر لے،
اس وقت تک مگر مجھے حکومت کا حق نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ امام حسین میری بیعت نہ کریں گے۔ گویا امام کی بیعت یزید کی بادشاہت کی ضمانت تھی، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میرے امام بیعت کر لیتے تو یزید فرشتوں کی نگاہ میں بھی محترم ہو جاتا، فرشتوں کی نگاہ میں بھی معظم ہو جاتا۔ کیا بات، اس لیے کہ یہ وہی حسین تو ہیں کہ جن کو جھولا جھولانے کے لیے فرشتوں کے سردار آ رہے ہیں۔ ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ، عید میں نیا لباس پہنانے کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں۔ ہاں کیا بات ہے، بہت خوب، کشتی لڑانے کے لیے، مقابلہ کروانے کے لیے عرش اعظم کے فرشتے آ رہے ہیں۔ آئے ہے، کیا بات ہے۔ تو مصطفیٰ کے دیوانوں بتاؤ، بچپنا اتنا لاجواب، جوانی کتنی لاجواب ہوگی، عبادت کا انداز کتنا لاجواب ہوگا، دین پر چلنے کا مزاج کتنا لاجواب ہوگا، ان کا زہد و تقویٰ اور جامع شہادت کا انداز کتنا لاجواب۔ فرشتوں کی نگاہ میں بھی محترم ہو جاتا اگر امام یزید کی بیعت کر لیتے، مگر نہیں، دباؤ بڑھ گیا، مدینہ چھوڑ دینا پڑ رہا۔ امام حسین کو کیا چھوڑ دینا پڑ رہا؟ مدینہ چھوڑ۔ امین کہاں ہے؟ یہاں سامنے آ کے بیٹھی، بری بات ہے۔ غلامان رضا کمیٹی کے نوجوانوں سے گزارش ہے ادب و احترام کے ساتھ کہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ حلیم بن رہا ہے۔ اور یہ کھچڑا ہے، سبحان اللہ۔ وہ زبان جو کوے کی لذت سے خراب ہو چکی تھی، وہ زبان جو کوے کی لذت سے خراب ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو کھچڑے کی لذت سے محروم کر دیا۔ علامہ نظامی ہمارے استاد علیہ الرحمہ بڑا اچھا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کا کھچڑا کھائیں گے نہیں، اور یہ تیرے کھانے کی منزل نہیں ہے، حسین کے کھلانے کی منزل ہے۔ تو کہتا ہے کہ کھائیں گے نہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے حسین تجھ کو کھلائیں گے نہیں۔ 1400 سال کے بعد یہ میرے حسین کی زندہ کرامت کہ کھچڑے سے محروم فرما کر بتا دیا، کہے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں دیکھ لو یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، مبارک ہو، مبارک، زندہ باد۔ کھچڑا کھاتے ہو تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لذت آتی ہے نہیں آتی ہے؟ تو پکایا ہے لذت کے لیے، کھائے کے لیے پکایا ہے، لذت کے لیے۔ یہی محرم کی 10 تاریخ ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، امتیوں نے کہا کہ یا نبی اللہ بھوک لگی، فرمایا توشدانوں میں جو وہ جھاڑ کے لاؤ۔ 7 قسم کے توشدانوں میں الگ الگ دانے نکلے، اس میں مٹر کا بھی دانہ تھا، جو اور گیہوں کا بھی دانہ تھا، بہر کیف سب لایا گیا، ایک برتن میں رکھا گیا، پانی اس میں ڈالا گیا، چولہا جلایا گیا، اوپر سے ڈھانکا گیا، تپیلی پہ چڑھا دیا گیا، آگ پر چڑھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو بہترین کھچڑا تیار تھا۔ کیا بات، تو یہ کھچڑے کا بنانا وقت کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہو گیا، ہزاروں سال پہلے سے کھچڑا بن رہا ہے۔ اب مسلمانوں اپنے مقدر پر ناز کرو کہ پکاتے ہیں لذت کے حصول کے لیے، پکاتے ہیں حصول لذت کے لیے، پکایا تو تھا حصول لذت کے لیے، مگر قربان اس کی شان کریمی کے کہ کھچڑا پکانے والوں کو پیغمبر کی سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے اور حسین اعظم کی محبت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
خوش نصیبی دیکھو کسے کہتے ہیں. آئے ہے کیا بات. کھانے کے لیے پکایا تھا، سنت ادا ہو رہی ہے پیغمبر کی. بے شک. کھانے کے لیے پکایا تھا، فاتحہ دے دی تو محبت ادا ہو رہی ہے نواسہ رسول کی. بے شک کیا بات. آئے ہے بہت خوب. کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، آہا. کربلا کا میدان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہے دیکھ لیجئے گا. ہمارے جو مخالفین ہیں آپ کو جو دینا ہے دے دیجئے، جو کرنا ہو کر دیجئے. اور محمود عباسی جو ہے جماعت اہل سنت میں سے نہیں ہے، ہمارے مخالفین میں سے ہے، کتاب لکھی اس نے خلافت معاویہ و یزید. آج اس کی کتاب مالیگاؤں میں بڑے مدرسوں میں رہتی ہے، پڑھتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین معاذ اللہ پیاس سے تڑپتے ہوئے مرے تھے، حکومت کے لیے معاذ اللہ لڑتے ہوئے مرے تھے. آج بھی وہ کتاب موجود ہے. یزید امیر المومنین تھا اور یزید جنت میں جائے گا، اور معاذ اللہ امام حسین باغی تھے، بغاوت کی تھی، اس لیے جو ہے ان کا قتل یزید پر واجب تھا. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. سلسلہ اشرفیہ کے ایک چشم و چراغ اور رسول پاک کے سلسلے میں سے اولادوں میں سے ایک اولاد ہم نے سنا کہ ابھی چند روز بعد حاضر ہونے والے ہیں، یہاں پر تشریف لانے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات کہیں سے کہیں تک اگر غلط ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. کتاب کا نام خلافت معاویہ و یزید ہے، لکھنے والا محمود عباسی ہے. اس نے ایسے ہی لکھا انہی جملوں میں یزید جنت میں جائے. تو ایک صاحب نے پڑھ لی کتاب، ایک صاحب نے پڑھ لی کتاب کہ حضرت یزید جنت میں جائے گا. تو ہم نے کہا کیوں؟ کہا وہ تو جنگ قسطنطنیہ میں شامل ہوا تھا، حالانکہ پہلا جو جیش تھا اس میں شامل نہیں ہوا تھا، جھوٹ ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک، ہمیں معلوم تھا یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے نہیں آیا، الجھنے کے لیے آیا. تو کہا حضرت یزید جنت میں جائے گا. تو ہم نے کہا اللہ اگر یا اللہ اسے وہیں بھیجنا جہاں یزید جائے. تو بال مجھنے لگا، آستین چڑھانے لگا. ہم نے کہا کیا کر رہا ہے؟ بولے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ آپ نے کہا یزید جنت میں جائے گا. تو میں نے یہی تو کہا یا اللہ اسے وہیں پہنچانا جہاں یزید جائے، اور مجھ گنہگار کو وہاں پہنچانا جہاں رسول پاک کا نواسہ حسین پاک جائے. سبحان اللہ. تو چیخنے چلانے کی کیا بات؟ گویا کم بخت نے زبان سے تو کہہ دیا کہ یزید جنت میں جائے گا، مگر دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا. الحمدللہ یہاں دل بھی مطمئن ہے، ایمان و یقین بھی پختہ ہے کہ جنت حسین کی ہے اور حسین مالک جنت ہے. میرا حسین بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی طرف کرم کی نظر اٹھا کر پھینک دے گا وہ بھی آتش جہنم سے بچ کر جنت کی بہاروں میں پہنچے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اب ایک جملہ اور کہہ دوں کیا بھائی؟ تیکھا سا آپ کی اجازت ہے؟ میرے جانے کے بعد ان کو پکڑیے گا کہ حضرت نہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہہ رہے تھے. دور حاضر کے منافقین یزید سے زیادہ پلید ہیں. دور حاضر فتاوی رشیدیہ میں حضرت لکھا امام حسین کی حرام ہے، شربت پلانا حرام ہے، سبیل لگانا حرام ہے، کھچڑا بنانا ناجائز ہے. یہ سب لکھا حضرت فتاوی رشیدیہ میں. تو اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ یزید سے زیادہ پلید ہیں، اس لیے کھانا تو پکا لینا ہے. انہوں نے ان کے ذکر کو بند کر دیا. اس نے پانی بند کیا تھا، انہوں نے سبیل بند کر دیا. اس نے کھانا بند کیا تھا، انہوں نے کھچڑا بند کر دیا. اب مصطفیٰ کے دیوانوں مجھے کہہ لینے دو کہ انہوں نے کھچڑا اور سبیل بند کر کے اگر یزید یک حق ادا کیا ہے تو ہم نے اور تم نے آج کی یہ بزم حسین سجا کر حسین کی محبت کا حق ادا کیا ہے، حسین کی دیوانگی کا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد.
زندہ باد کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب کہ پیاس سے تڑپتے ہوئے مرے تھے، کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے لڑے تھے۔ میں نے کہا نادانو، تم حسین پاک کی حکومت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہا ظالمو، تم میرے حسین کی حکومت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تم میرے حسین کے اختیار کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرا حسین کربلا میں پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں مرا تھا، پیاس کے لیے ترستا ہوا نہیں مرا تھا، یہ تو وہ صبر تھا، ان کا تحمل تھا جس کا اس نے مظاہرہ کرنا تھا۔ ورنہ حق تو یہ ہے کہ جس حسین کا نانا، جس حسین کا دادا ریگستان میں ایڑیوں کو رگڑ دے تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ جس حسین کا دادا ریگستان میں ایڑیوں کو رگڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے، اور جس کا نانا 1400 صحابہ کی طرف انگلیوں کو اٹھا دے تو آب حیات کا چشمہ جاری ہو جائے، جس کا لاڈلا بیٹا کربلا کی دھرتی پر، جس کا لاڈلا بیٹا اجمیر محلہ کی دھرتی پر آنا ساگر کٹورے کو ساغر کی طرف اچھال دے تو سارا ساغر کٹورے میں سمٹ آئے۔ وہ حسین پاری تو بہت بڑی بات، قسم خدا کی اگر ابروئے چشم کا اشارہ فرما دیتے تو حسین کی پیاس بجھانے کے لیے جنت کی کوثر چلی آتی، جنت کی کوثر چلی آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم مناظر اہل سنت حضرت علامہ سید عبدالحبیب رضوی صاحب قبلہ۔ اور حضرت محبت میں نہیں بول رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان محبت میں نہیں اللہ، بول رہا ہوں۔ بہت خوب۔ جب غارے سور میں میرے آقا ہجرت کی رات جلوہ گر ہیں، صدیق اکبر ساتھ میں ہیں۔ کون صدیق اکبر؟ سبحان اللہ۔ آقا فرمائیں افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام میرے صدیق اکبر کا ہے، رسولوں کے بعد اونچا مقام میرے ابو بکر کا ہے، پیغمبروں کے بعد اعلیٰ مقام میرے ابو بکر کا ہے۔ وہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں آقا فرمائیں کہ والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنۃ مبغضک ولو کان له عمل 70 نبیا۔ اے ابو بکر تیرا دشمن، حدیث سنو، اے ابو بکر تیرا دشمن 70 نبیوں کے برابر عبادت کرے گا تب بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ 70 نبیوں کے برابر عبادت کرے تو ابو بکر کا دشمن جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہ لوگ جو آقا کا گستاخ ہوگا، جو بارگاہ رسالت کا گستاخ ہوگا، تو 70 لاکھ مجھے رسول اللہ کے بازو میں دفن کر دینا، مجھے آقا کے پڑوس میں دفن کر دینا، اور اے علی اگر دروازہ نہ کھلے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا، جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، حضرت مولا علی نے وصیت پر عمل کیا، روضہ رسول کے سامنے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کے دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا۔ تو مصطفیٰ کے دیوانوں مزار رسول سے آواز آ رہی تھی کہ میرے دوست کو میرے پاس بھیجو کہ ابھی تک اپنے دوست ہی کا تو انتظار کر رہا تھا، اپنے حبیب ہی کا تو انتظار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کے دیوانوں یہ وہ ابو بکر ہیں۔ اور جب مولا علی قبر کے اندر گئے، قبر میں حضرت ابو بکر کو اتارنا چاہا، قبر میں حضرت ابو بکر کو
اتارنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت علی قبر کے اندر گئے، اور جب قبر کے اندر چلے گئے تو ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہونے کے بعد چہرے میں ایک دم سنجیدگی آ گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسکرانے لگے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے لاشے کو لیا، پھر زمین کے اوپر رکھ دیا، زمین کے اندر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد باہر نکلے، جو ہے تجہیز و تکفین ہو گئی، ہاں صاحب ہو گئی۔ صحابہ نے حضرت مولا علی سے پوچھا، اے علی تم قبر میں گئے تھے تو بجائے اس کے کہ ابو بکر کا لاشا لیتے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے، پھر تمہارا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے مگر اللہ کی قسم جب میں صدیق کی قبر میں اترا تو میں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول قبر میں تشریف لائے ہوئے تھے اور اپنی باہوں کو پھیلا کر صدیق کے جنازے کو لینا چاہ رہے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے اے اللہ میرے صدیق کے صدقے میرے امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما دے، میری امت کے بزرگوں کی مغفرت فرما دے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مقرر ذیشان، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہی صدیق اکبر ہے، جب غار ثور میں کہتے یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی میرے آقا، تو پانی کا انتظام تو نہ تھا، کہاں سے آتا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، آقا نے فرمایا ذرا صبر کر لو، اللہ بھی انتظام فرما دے گا، کچھ نہ کچھ سبیل پیدا فرما دے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر پیچھے مڑ کر دیکھو۔ صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر سے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا، ایک پتھر سے پانی کے قطرے نکل رہے تھے۔ جب غور سے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، مشک سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پیا، سیراب ہو کر پیا، پیٹ بھر کے پیا، اتنا پیا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہ پیا ہوگا۔ میرے آقا میں پیتا جاتا تھا، آقا مسکراتے جاتے تھے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں پیتا جاتا تھا ہجرت کی رات، جس رات مکے سے مدینے آ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں پیتا جاتا تھا، آقا مسکراتے جاتے تھے۔ جب میں پی چکا تو آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کچھ خبر ہے کہاں کا پانی پیا؟ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر کچھ خبر ہے کہاں کا پانی پیا؟ کہا یا رسول اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر اس غار میں پانی کہاں سے آیا؟ پھر یا رسول اللہ یہ میں نے کیا پیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب تجھے پیاس کا احساس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حوض سے غار ثور کا کنیکشن ملا دیا، اور تیری پیاس کو بجھانے کے لیے جنت سے حوض کوثر کا پانی یہاں پر جاری فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، یاد شہید اعظم، زندہ نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کے دیوانوں بتاؤ، اگر صدیق اکبر کے لیے غار ثور میں پانی آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کے دلبر کے لیے، مصطفیٰ کے دلبر کے لیے کربلا معلیٰ میں پانی نہیں آ سکتا تھا؟ یقیناً آ سکتا تھا، مگر صبر اسی کا نام ہے نا بھائی۔ یزید کو دشمنی کس سے تھی؟ یزید کو تقریر میں ہم کبھی پانی نہیں پیتے، مگر آواز اور گلا اس قدر سوکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ موقع دیتا ہوں، سبھی حضرات جھوم جائیے، مسکرائیے، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیے، اور اپنے آقا کی بارگاہ میں حسین اعظم کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد میں کچھ اور عرض کرنے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے تو بتا دیں۔ بزرگوں کا احترام کیا کرو، امت کے بوڑھوں کا احترام کیا کرو، جن کے بال ہو چکے ہیں کیا کرو،
کہ آقا نے فرمایا کہ میرا جو کلمہ پڑھنے والا بڑھاپے کی وجہ سے کسی بزرگ کا احترام کرے گا، آقا فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان کا بڑھاپا آ جائے گا تو عرش اعظم کے فرشتے اس کا احترام کریں گے، عرش اعظم کے فرشتے اس کا احترام۔ گالی نہ دیا کرو، ان کو جھڑکا مت کرو، بزرگوں کو ڈانٹا مت کرو، کرنا ہے تو ان کی تعظیم کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ ایک طرف 72، ایک طرف 22,000، سنو میاں امین، سنو بیٹا، ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف 22,000 ہیں۔ اور سنو، یہ سوال میرا آپ یاد رکھیے گا جناب، کہ میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ یزید کا ٹارگیٹ کون تھا؟ یزید کا ٹارگیٹ کون تھا؟ اس کو پکڑ کے رکھیے، یاد دلا دیجئے گا۔ ایک طرف 72 اور ایک طرف، آج لوگ بھوپال گئے ہمیں ایک مرتبہ، مدرسہ ہے نا وہاں اپنا نظام الدین کالونی میں، تو وہاں ہم گئے تھے، جامعہ صابریہ ہے، تو ہم گئے ایک مرتبہ، ایک صاحب آستین کھول کر پاجامہ چڑھا کر بٹن سارے توڑ کر سینہ اپنا، تیرا محبوب راضی ہونا چاہیے، زمانہ راضی ہو جائے، خدا و رسول ناراض ہیں، کوئی کچھ بنا نہیں سکتا، زمانہ ناراض ہو گیا، خدا و رسول ناراض ہیں، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ بڑواری کی سرزمین پر میں نے دیکھا کہ سنیت کے دعوے داروں نے اور تعزیہ بنانے والوں نے آج جتنی ہماری تقریر کو خراب کیا اور جتنا آج کا پروگرام جو ہے بیکار کیا ہے، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے میرے لیے، ورنہ میں نے کربلا کا سین اور کربلا میں ہونے والے واقعات کو بہت طریقے سے اور سلیقے سے اٹھایا تھا کہ آپ حضرات کو کربلا سنانا بھی ہے، کربلا دکھانا بھی ہے، مگر چلیے جو سنایا جو دکھایا، رب قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس سننے اور سنانے کو اپنے دربار کرم میں قبول فرما لے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ظاہر فرما دے۔ رب قدوس آج کی اس پاکیزہ بزم کے سجانے والوں کو، محفل کے سجانے والوں کو، اور دامے در میں قدم سخنے حصہ لینے والوں کو، اور غلامان رضا کمیٹی والوں کو، اے اللہ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما دے، ان کی عمروں میں طاقت عطا فرما دے، ان کے فضل میں طاقت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، اور پروردگار عالم انہیں اسی طریقے سے دین و سنیت کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرما دے، استقامت علی الحق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات حبیبی یا رسول اللہ، کاش ہم بھی گرتے پڑتے آپ کے در تک پہنچتے، روضہ انور کے آگے چوم کر جالی یہ پڑھتے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات حبیبی یا حبیب اللہ، اے
نور کی آنکھوں کے تارے، اب کی سے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، نوجوانوں گلزاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو، ہو گئے قربان محمد اور آن، ہو گئے قربان محمد اور آن، سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام، کربلا کی جان، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، کربلا کی جانثاروں، قاسم و عباس پہ لاکھوں درود، قاسم و عباس پہ لاکھوں درود، کربلا کے شہ سواروں کو سلام، کربلا کے شہ سواروں کو سلام، کربلا کی جانثاروں کو، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پرداداروں کو سلام، سب حسینی پرداداروں کو سلام، کربلا کی جانثاروں کو، تین دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، تین دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، آپ کی آنکھوں کی تاروں کو سلام، آپ کی آنکھوں کی تاروں کو سلام، کربلا کے جان، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب
جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، کربلا کی جان جو غم شبیر میں روتے رہے، جو غم شبیر میں روتے رہے، غم کے مارو اشک باروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، کربلا کے یا خدا اے کاش جا کر میں کروں کربلا کے سب مزاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو حبیبی یا رسول اللہ، اشرفی شیدا تمہارا، اشرفی آقا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبھی حضرات درود پاک پڑھ کے بیٹھ جائیے۔ محرم کی 10 تاریخ یعنی کہ یوم عاشورہ آئے گا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ تو کربلا سے چلا ہے کہ حق پرست 72 تھے اور مقابلے میں 22، وہ سب ناچنے گانے والے تھے، وہ سب خلاف شریعت عمل کرنے والے تھے، اور یہ آپ کی بڑوانی میں بھی جو لوگ خلاف شریعت عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کم از کم کچھ بھی ملے، حسینی موت تو نہیں ملے گی، ہے نا؟ تو اب کوئی کچھ کرے اس کو چھوڑیے، آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں یہ وعدہ کیجئے اور عہد کیجئے کہ انشاءاللہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے،
اور گھر میں بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو، اہلیہ کو روزے کی تلقین کریں گے۔ فرمایا گیا جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی 1000 فرشتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی 1000 حج اور عمرہ کرنے والوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو 10 محرم کو کسی کو پانی بھی پلا دے گا تو گویا پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے کا اسے ثواب عطا کیا۔ اور جو یوم عاشورہ کو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے گا اللہ تبارک و تعالی گویا اسے پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کھانا کھانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا گیا رمضان پاک کا روزہ رکھتے ہیں نا بھائی، ہم اور آپ پر فرض ہے مسلمانوں پر، مگر محرم کا یہ روزہ فرض نہیں ہے۔ محرم کا یہ روزہ فرض نہیں ہے، لہذا فرض تو نہیں ہے مگر اہمیت اتنی ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جنگل کے خونخوار جانور بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ جانور روزہ رکھتے، اٹھا کے دیکھو نا کتاب فیضان شریعت، اٹھا کے دیکھیے تو جانور روزہ رکھے گا اور انسان جانوروں سے بدتر بنے گا تو بولو کیسے کام چلے گا؟ اللہ تعالیٰ گویا محرم کی 10 تاریخ کو جانوروں کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے، ان کو بھی عقل عطا فرما دیتا ہے اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کے دیوان میں فرمایا گیا جو کسی یتیم بچے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرے گا اللہ تبارک و تعالی اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے جنت میں اس بندے کے اتنے درجات بلند فرما دے گا۔ اور مزید ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ہر سال میرے آقا روزہ رکھتے، ہر سال میرے آقا 10 محرم کو اور امام حسین بھی روزہ رکھتے تھے، امام حسین بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب تک رہے امام حسن بھی روزہ رکھا کرتے تھے علیہم رضوان۔ کمال تو یہ کہ حضرت فاطمہ بھی روزہ رکھا کرتی تھی 10 محرم کا۔ جن لوگوں نے اور جن گھر والوں نے محرم کو اس طریقے سے منایا آج ان کے ماننے والے محرم کی 10 تاریخ کو کس طریقے سے منا رہے ہیں۔ عرش اعظم کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہوگی کہ کبھی گمان نہ کیا تھا کہ جس نبی کے نواسے نے جس امت کے لیے ایسی قربانیاں دی وہ امت اس قدر بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی۔ فرمایا گیا کہ جو مسلمان کسی ضرورت مند کو کپڑے پہنائے گا، ضرورت مند کو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس عطا فرمائے گا۔ اور محرم کی 10 تاریخ کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ عہد کر لیں کہ ہم گھر کی خواتین کو انشاءاللہ گھر کے باہر نکلنے نہیں دیں گے، بے پردگی کا مظاہرہ کرنے نہیں دیں گے، ورنہ ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جن کی گھر کی خواتین جو ہے وہ مارکیٹ میں آ کر یا بازار میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا اپنے عمل سے مذاق اڑائیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کریں۔ بے پردگی، پردہ نہ کرنا، پردے کا کرنا فرض ہے، پردے کا کرنا اور نہ کرنا حرام ہے، اور حرام کام کرنے والا خدا کے خیر و غضب میں گرفتار ہے۔ انہی عورتوں کی وجہ سے آج محرم میں جو بھی طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے نا، انہی خواتین کی وجہ سے ناقص العقل ہیں، کہیں بھی پیسے چڑھاتی ہیں، کچھ بھی دیتی ہیں، الٹے سیدھے دھاگے پہنتی ہیں، ناقص العقل ہیں،
اور یہ بننے بنانے والوں کی جیبیں پھوکٹی میں گرم ہو جاتی ہیں. کسی کو ناریل ملتا ہوتا ہے حضرت ہے نا ایسے ناریل وغیرہ بھوکتا نہیں. اچھا ہوا چلو اللہ کا شکر ہے آپ نے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے ایسی چیزیں دیکھنے سے محفوظ ہی رکھے نا بھائی. ہم نے بھی نہیں دیکھا مگر لوگ مجھے بتا جاتے ہیں آ کے دیوانوں لہٰذا روکو. یعنی آج ہی سب پر عمل ہو جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا مگر کوشش کرو. آج اگر 10% انقلاب آیا یا 10% لوگوں کو ہدایت مل گئی کل انشاءاللہ 20 ہو جائیں گے آگے جا کے 40 ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا جب گمراہیت کا جو ہے سلسلہ ختم ہو جائے گا مولا سب کو ہدایت پر گامزن فرما دے گا. اور عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو کچھ کرنا ہے اپنے گھر والوں کو کپڑے لے کر آؤ. بیوی جو بولے تو گھر میں برتن لے کر آؤ. ماں کے لیے نئے کپڑے شوہر کے لیے نئے کپڑے داماد جس کو دینا ہو جی داماد ہو بیٹی ہو بیٹا ہو پوتی ہو پوتا ہو نانی ہو کوئی ہو کیا لے کر آؤ ان کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ. خوب خرچ کرو. لوگ غم مناتے امام حسین کی شہادت کا جہالت کی بات ہے. اپنے باپ کا 3 روز سے زیادہ نہیں منا سکتے غم تو حسین پاک کا 1400 سال سے چلا رہا کیا جہالت ہے. فرمایا کہ جو اپنے بال بچوں پر اپنے گھر والوں پر محرم کی 10 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالی سال بھر تک اس کو محتاجی سے دور فرما دے گا غریبی سے دور فرما دے گا تنگ دستی کو دور فرما دے گا مفلوق الحالی کو دور فرما دے گا. سال بھر تک کے لیے اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا رحمتوں کے دروازے وا فرما دے گا. تو یہ محرم کی 10 تاریخ کو کرو. 4 رکعت نماز نفل اور پڑھ لینا. ظہر کی نماز کے بعد کیا پڑھو گے 4 رکعت نماز نفل. ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد 50 مرتبہ قل واللہ کی سورت. ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف اور 50 مرتبہ سورت. پھر رکوع سجدہ پھر کھڑے ہو گئے پھر ایسے ہی پڑھو. فرمایا ایک سلام سے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد رکعت شریف کے اللہ بس ہو گئی. ٹھیک ہے نا بھائی. فرمایا کہ جو یہ نماز کو پڑھ کر اور اس نماز کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 سال پچھلے 50 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور فرشتوں کی دنیا میں یا نور کی دنیا میں اس کے لیے نور کے 1000 محل تعمیر فرمائے گا. چھوٹا سا عمل ہے کتنی برکت ہے. محرم کی 10 تاریخ اس طریقے سے مناؤ. دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارک مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رزاق یا جبار یا خالق یا مالک یا مصور یا عزیز یا جبار یا قہار یا ستار یا رحمان یا رحیم. میرے کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کی اس بزم پاک میں جو پڑھایا گیا سنایا گیا کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو معاف فرما دے. غلامان رضا کمیٹی کے نوجوانوں نے آج کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا اور شیرینی اور خوشبو وغیرہ کا انتظام کیا گل پوشی وغیرہ کر کے اپنی سعادت میں اضافہ کیا. اے اللہ اپنا کرم فرما کر میرے مولا اگر کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں بزم پاک کے سجانے میں تو معاف فرما دے اور آج کی اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے. یا اللہ اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ناز میں آج کی اس پاکیزہ بزم کے ثواب کو بزم غلامان رضا کمیٹی کی جانب سے میرے مولا قبول فرما لے. یا اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، پنجتن پاک، بالخصوص حضرت مولا علی کے دل کا سرور، حضرت فاطمہ کی آنکھوں کا نور، حضور فیض گنجور، زمان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، تاجدار کربلا سید الشہداء امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں، اور ان کے آوان و انصار، ان کے محبین، کربلا میں شہید ہونے والے ان کے رفقا، ان سب کی مقدس ارواح کو ایصال ثواب پیش قبول فرما۔ یا اللہ، حسین پاک کے صدقے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، برکاتیہ، اولعلائیہ، اشرفیہ، نوریہ، رضویہ، میرے مولا تمام سلاسل جن کے نام بھی نہیں لیے میں نے، اے اللہ تو نیتوں کا جاننے والا ہے، تمام سلاسل کے تمام خلفاء، تمام سلاسل کے تمام ائمہ، تمام خلفاء، تمام مریبین، تمام معتقدین کی مقدس روح کو ایصال ثواب پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، میرے مولا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن مرد عورت جن سے گزرے، صبح قیامت تک گزریں گے، سب کو ایصال ثواب پیش مولا قبول فرما۔ یا اللہ، ایصال ثواب کی برکت سے گزرنے والوں میں جو گناہگار گزرے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو نیکوکار گزرے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ دنیا میں ہیں اور صبح قیامت تک آئیں گے، سب کو ایمان و عمل کی اور ہدایت کی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو سامان آخرت اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اٹھی ہوئی ہاتھوں کی علاج فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دے، ہم سب کے جرموں کو اپنے دامن کرم میں چھپا لے۔ ہم لوگوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کو خوشحال بنا دے، جو مغموم ہیں ان کو غموں سے نجات دلا دے، جو مقید ہے قید سے رہائی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، حاضرین محفل کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما، ان کی عزت و آبرو، کاروبار، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما۔ اے اللہ، دلوں میں عبادت کا شوق پیدا فرما، بندگی کا ذوق پیدا فرما۔ آقا کی محبت میں زندگی، آقا کی محبت میں موت عطا فرما۔ موت آنے سے پہلے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ گنبد خضرا کی زیارت کی سعادت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، پھر سے دعا ہے میرے مولا، جن نوجوانوں نے اس بزم کو سجانے میں رات دن دوڑ بھاگ کر حصہ لیا، اے اللہ ان کو بھی برائیوں سے دور فرما کر اچھائیوں کے قریب فرما دے، ان کو بھی جھوٹ اور فریب سے دور فرما کر سچائیوں کے قریب فرما دے۔ یا اللہ، نافرمانیوں سے دور کر کے بزرگوں کی بارگاہ کا، والدین کی بارگاہ کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے کریم، تیرا اور تیرے حبیب کا فرما بردار بنا لے۔ اے اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ظاہر فرما۔ میرے مولا، جو لوگ بزم حسین پاک کی محفل میں آئے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہ کسی کے آنے اور بلانے کی منزل نہیں ہے، یہ تیرے محبوب کے چن لینے کی منزل ہے، تیرے محبوب کے بلا لینے کی منزل ہے۔ اللہ کے رسول جسے چاہے لیتے ہیں وہ آ جاتا ہے، اور جسے نہیں چاہتے ہیں وہ پیچھے کھڑا رہتا ہے مگر آ نہیں پاتا۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا، بائی کاٹ کر دیا، پروردگار عالم، باقی اگر بائی کاٹ ہونے جیسا کام کیا ہے تو اے اللہ ان کے ساتھ اپنے عدل کا مظاہرہ فرما دے، اور اے اللہ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اپنے فضل کا مظاہرہ فرما دے۔ مولا، موت آنے سے پہلے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ گنبد خضرا کی زیارت کی سعادت عطا فرما دے۔ یا اللہ، دوران بیان کوئی غلطیاں، کوئی لغزشیں ہوئی ہوں، سننے اور سنانے میں ہمیں معاف فرما دے، ہمارے سامعین کو معاف فرما دے۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔
دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ پہنچوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، اس وقت تو ایمان پہ اٹھانا مولا۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ یا رسول اللہ، گرمات کے وقت سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ روزائے مدینے سے باد صبا، ہجر میں دل ہمارا بہلتا رہے، اور یا رسول اللہ ہر گھڑی تم ہمیں یاد آتے رہو، عشق میں دل ہمارا مچلتا رہے۔ وقت آ جائے ارشد کا جب آخری، رنگ لائے میری نسبت قادری، گوشے دامن پاک ہو ہاتھ میں آقا، سامنے تم رہو دم نکلتا رہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد معظم الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھیے اور تورب بانٹ دیجیے۔ الحق مر